پاکستان کے ہاتھوں 22 سال کے بعد آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پر شکست۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پاکستان کی جیت کی تاریخی قرار دے دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا قومی ٹیم کے سلیکٹرز، کوچز، کپتان اور کھلاڑیوں کو خراج تحسین۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈول پر ڈیڈ لاک برقرار۔ شیڈول کا اعلان تاخیر کا شکار۔ شیڈول کا معاملہ سلجھ نہ سکا، جس کے باعث آئی سی سی نے ایونٹ منسوخ کر دیا۔ کرکٹ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے میچز کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ایونٹ ختم کیا گیا۔ آئی سی سی نے 11 نومبر کو لاہور میں باضابطہ شیڈول کا اعلان کرنے کا پلان کیا تھا۔ ملک سے دہشت گردوں کے خاتمے کا عزم، سیکیورٹی فورسز نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں آپریشن، 6 خوارج جہنم واصل۔ آپریشن میں 6 خوارج زخمی بھی ہوئے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اظہار۔ کہا، سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گی۔ کوئٹہ دھماکے میں شہید افراد کی نماز جنازہ کوئٹہ گیریجن میں ادا۔ نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت، وفاقی وزیر داخلہ، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، عسکری اور سول حکام اور بڑی تعداد میں عوام کی بھی شرکت۔ نماز جنازہ کے بعد آرمی چیف کا سی ایم ایچ کوئٹہ کا دورہ، دھماکے کے زخمیوں سے ملاقات کی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی عزم کا اعادہ کیا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ آور کی تصویر سامنے آ گئی۔ دہشت گرد محمد رفیق نے امریکی ساخت کی M4 رائفل اٹھائی ہے جو افغانستان میں خریدی جا سکتی ہے۔ یونیفارم یو ایس میرین کور، ایمونیشن، میگزین، جیکٹ اور ٹوپی امریکی ساختہ ہے۔ تصویر اور تفصیلات BLA نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ وزیراعظم کی حکومتی فیصلوں پر عدالتی اسٹے آرڈر کی رپورٹ طلب، ان تمام مقدمات کی تفصیل فراہم کی جائے جن میں حکم امتناع جاری ہوئے، 6 ماہ گزر چکے، بتائے متعلقہ حکام نے اعلیٰ حکم امتناع ختم کرانے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ وزیراعظم آفس کا تمام سرکاری اداروں، وزارتوں اور ڈویژنز کو مراسلہ ارسال۔ غزہ میں مشروط جنگ بندی کی ضرورت ہے، اسرائیلی فورسز غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، اسرائیلی بریت کی مذمت کرتا ہوں، غزہ میں جنگ بندی کو فوری یقینی بنایا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فلسطینی بھائیوں کی حمایت کر دی، کہتے ہیں اسرائیل عالمی قوانین کی کھلے عام خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ فلسطین کوز کے لیے عرب لیگ اور OIC کی کاوشیں قابل تعریف ہیں، جنگی عزائم کے ارتکاب پر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بلوچستان حکومت کو ضروری وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اہم اجلاس، دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے پوری طاقت سے فیصلہ کن اقدامات کرنے کا فیصلہ، دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا دائرہ کار بڑھانے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات، دھماکے کے بعد کی صورتحال سے متعلق تفصیلی گفتگو، دونوں رہنماؤں کا شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت، وزیر داخلہ کا بلوچستان میں امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر پاکستانی کی جنگ ہے، امن و امان یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا مٹھی بھر عناصر تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سابق مرکزی رہنما زاہد خان نون لیگ میں شامل،
شمولیتی تقریب میں رہنما نون لیگ اور وفاقی وزیر امیر مقام نے زاہد خان کو پارٹی میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی دعوت پر نون لیگ میں شامل ہوا ہوں۔ پی ٹی آئی نے معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے کہ ایک بھی حکومت پی آئی اے خریدنے کی بات کرتی ہے اور اساتذہ کے حقوق سے انکاری ہے۔ زاہد خان نے نون لیگ میں شمولیت کے بعد پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا۔ حکومت سندھ کو پبلک ٹرانسپورٹ کے اپنے تمام منصوبوں پر فخر ہے۔ ہزاروں شہری سستی اور آسان سفری سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا ورلڈ پبلک ٹرانسپورٹ ڈے پر پیغام۔ ماحول دوست ای وی بس سروس حکومت سندھ کا انقلابی قدم ہے۔ اورنج لائن اور ریڈ لائن بی آر ٹی کی تکمیل شہر کو مزید مربوط کر دے گی۔ روشن صاف ستھرے مستقبل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا تعاون ضروری ہے۔ پاسپورٹ کی فیسوں میں اضافے کی خبریں۔ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی کا بیان سامنے آ گیا۔ پاسپورٹ فیس میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، فیسوں میں اضافے کی خبریں بے بنیاد قرار۔ پاسپورٹ کی قیمتوں میں آخری مرتبہ اضافہ اپریل 2024 میں کیا گیا تھا۔ جعفر ایکسپریس اور بولان میل کو کل سے 4 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ گزشتہ روز خودکش حملے میں 27 افراد شہید اور 62 زخمی ہوئے۔ 10 کی حالت تشویشناک ہے۔ حملہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پر تھا جس میں شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کمشنر کوئٹہ کا بیان۔ عوام کو اسموک کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باپ بیٹی یورپ کی سیر پر نکلے ہیں۔ جنیوا کی تازہ ہواؤں میں گھومنا عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کی کڑی تنقید، بولے علاج کے لیے یورپ جانا پنجاب کے اسپتالوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ مریم نواز اسپتالوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی، خود باہر علاج کراتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری عمارتیں سولر پر منتقل کرنے کا منصوبہ۔ 55 ارب روپے کی 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ سرکاری اسپتال، جامعات، کالجوں، تھانوں، ٹیوب ویلز اور دفاتر سولر پر منتقل ہوں گے۔ 1 لاکھ بندوبستی اضلاع، 30,000 ضمن اضلاع کے گھرانوں کو سولر سسٹم دیا جائے گا۔ زیادہ لوڈ شیڈنگ والے علاقوں کو پہلے ترجیح دی جائے گی۔ موجودہ حکومت قومی ایئر لائن کی نجکاری میں سنجیدہ تھی ہی نہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں وزیر اعظم کبھی نجکاری کے حامی نہیں رہے۔ حکومت نے تمام بولی دہندگان کو چھوڑ کر ایک بولی دہندہ کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے سے نجکاری کے پورے عمل کو نقصان پہنچایا۔ امریکی صدارتی انتخابات، ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جماعت ریپبلکن پارٹی کی شاندار کامیابی۔ 7 سوئنگ اسٹیٹس میں ڈیموکریٹس کو برتری حاصل۔ ایریزونا میں بھی کامیاب، ڈونلڈ ٹرمپ نے 312 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ 2016 کے انتخابات میں 304 الیکٹورل ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ امریکی میڈیا نے ٹرمپ کو 50 میں سے نصف سے زیادہ ریاستوں میں فاتح قرار دے دیا۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کی سالگرہ کی تقریبات۔ سکھ یاتریوں کو پاکستان کے لیے 3000 سے زائد ویزے جاری۔ ویزے 14 سے 23 نومبر تک جاری ہوئے۔ پاکستان کے ناظم الامور سعد احمد کی سکھ یاتریوں کو مبارکباد، کہا یاتریوں کے لیے کامیاب یاترا کی خواہش ہے۔ پنجاب میں اسموک کی خوفناک صورتحال برقرار۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر سر فہرست، ملتان دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اسموک کے باعث آنکھوں میں انفیکشن اور سانس کی بیماریاں بڑھنے لگیں۔ پنجاب موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ اسموک ایک صوبے کا نہیں بلکہ پورے خطے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی شہریوں کو احتیاط کرنے کی ہدایت۔ شدید دھند اور اسموک پنجاب میں حادثات کا باعث بننے لگی۔ مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق۔ حد نکاح کم ہونے کی وجہ سے گوجرہ میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ماں 2 بچوں سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بھکر میں بس سڑک کنارے کھڑے ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 مسافر جاں بحق، 9 زخمی۔ متاثرہ بس ملتان سے راولپنڈی جا رہی تھی۔
पंजाब में शदीद स्मोक और धुंध की वजह से मुल्तान का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर, हद निगाह की कमी, मुल्तान की 6 परवाजें मनसूख, स्मोक और इंतजामी मसाइल से मुल्क भर की 34 परवाजें ताखीर का शिकार, दुबई से लाहौर की निजी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद लैंड, मस्कत से मुल्तान की परवाज PK 172 इस्लामाबाद, जद्दा से मुल्तान जाने वाली निजी एयर की परवाज PF 723 को लाहौर उतार दिया गया। भारत की हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीज़ा देने से इनकार। पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ्द ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी। पाकिस्तानी वफ्द ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली जाने की चंद हफ्ते कबल वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी। और शदीद गर्मी ने लिया यू टर्न, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बालाई और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची की फजाओं पर कल और मंगल को धुंध छाने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलियात में मतला अबर आलूद रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा, रात में ठंड होगी। पंजाब के ज्यादातर इलाके स्मोक की लपेट